آزادی کی شام، جشن کی روشنیوں اور آتشبازی کے بیچ اسلام آباد سے ایک اعلان سامنے آیا جو پاکستان کی ملٹری اسٹرینگتھ کا نیا چیپٹر ثابت ہو سکتا ہے۔ 14 اگست کی مین سیریمنی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک نئی ملٹری برانچ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے قیام کا اعلان کیا۔ آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ میں ہوں حفصہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر کدا، اور آج ہم بتائیں گے کہ یہ نئی آرمی راکٹ فورس کیا کرے گی۔ یہ کمانڈ روایتی میزائل سسٹمز کی نگرانی کرے گی جن میں کروز اور بیلسٹک میزائل سے لے کر ممکنہ ہائپرسونک ویپنز تک شامل ہیں جو دشمن کی گہرائی میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی نیوکلیئر ایسکلیشن کے۔ وقت کا انتخاب بھی معنی خیز ہے۔ یہ اعلان مئی میں بھارت کے ساتھ 4 روزہ کلاشز کے صرف 3 ماہ بعد آیا جو دہائیوں میں سب سے شدید تصادم تھا۔ ان جھڑپوں کے دوران پاکستان کی ایئر فورس اور فتح میزائل سسٹمز نے اپنی درستگی اور ایفیکٹونیس کا شاندار مظاہرہ کیا جس سے ملک کی کنونشنل ڈیفنس کیپیبلٹیز اجاگر ہوئی۔ نئی آرمی راکٹ فورس اسی طاقت کو مزید بڑھانے اور آپریشنل ریڈینس اینڈ کوارڈینیشن کو مزید بہتر بنانے کا ہدف رکھتی ہے۔ پاکستان اب ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس مخصوص میزائل کمانڈز موجود ہیں، جیسا کہ چین کا PLA راکٹ فورس، جن کا مقصد اپنی روایتی ڈیٹرنس پاسچر کو جدید اور مزید مؤثر بنانا ہے۔ But this military move was also accompanied by a broader message of unity. During the Independence Day ceremony, the Prime Minister urged the nation to rise above division. انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفاد اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھیں اور پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ اس عظیم دن پر میں ایک بار پھر کھلے دل سے تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بنے۔ دوسری طرف اس نئی راکٹ فورس پر بھارتی میڈیا میں بھی شدید رد عمل سامنے آیا۔ ٹائمز آف انڈیا جیسے میڈیا سورسز نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے آپریشن سندور کے بعد عجلت میں نیا میزائل کمانڈ قائم کیا اور اس کے ساتھ ہی فوجی اخراجات میں نمایاں اضافہ اور دفاعی ڈھانچے کی تیز رفتار اثر نو ترتیب دیکھنے میں آئی۔ ادھر نو بھارت ٹائمز نے اس اقدام کو پاکستان کے میزائل نظام کو مزید منظم اور جارحانہ بنانے کی ایک بڑی پیش رفت قرار دیا اور کہا کہ اس سے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک بیلنس برقرار نہیں رہ سکے گا۔ ایک نئی آرمی راکٹ فورس کے ساتھ پاکستان ایک حکمت عملی کی اثر نو ترتیب کا عندیہ دے رہا ہے۔ It emphasizes accuracy, speed and constant readiness۔ کیا یہ راکٹ فورس دفاعی اور عسکری ڈاکٹرائنز کو بدل دے گی اور بھارت اس کا جواب کس طرح دے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان مئی کی جنگ کے بعد اپنے کمانڈ سسٹم کو مزید ماڈرنائز کرنے پر مسلسل کنسنٹریٹ کر رہا ہے۔